وسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا۔ توفیق الہی اور اپنے بزرگوں کی برکت سے سورہ مائدہ کے مضامین کا خلاصہ اور کچھ تھوڑا سا حصہ سورہ انعام کا بھی بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے شراب اور جوئے کی حرمت کو تدریجاً بیان فرمایا۔ پہلے تو اللہ نے یہ بتایا کہ لوگ پوچھ رہے ہیں آپ سے، تو آپ یہ کہہ دیجئے کہ اس میں فائدے بھی ہیں اور نقصان بھی، اور یہ اصول اور ضابطہ قاعدہ کلیہ بتا دیا کہ اگر کسی کام میں فائدے بھی نظر آ رہے ہیں دنیا کے اور نقصان بھی نظر آ رہے ہیں تو عقل مند آدمی سوچے، غور کرے کہ اس کے فائدے زیادہ ہیں یا نقصان، اور اس میں یہ پہلو بھی سامنے رکھے کہ دنیا کا تو فائدہ نظر آ رہا ہے لیکن آخرت کا فائدہ ہے یا آخرت کا نقصان۔ اگر دنیا کے فائدوں کے سامنے آخرت کا نقصان نظر آ رہا ہے تو ایک صاحب ایمان بندہ آخرت کا نقصان کبھی برداشت نہیں کر سکتا، تو اس کام کو چھوڑ دینا چاہیے۔ پھر دوسرے نمبر پہ جب شراب کے بارے میں چونکہ حرمت کا حکم نہیں تھا، مسلمان پیتے تھے اور شراب کی حالت میں نماز بھی پڑھ لیتے تھے نشے کی حالت میں، اور جب نشے کی حالت میں نماز پڑھیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ غلطیاں تو ہوں گی نا، نماز میں بھی، تلاوت میں بھی، نشے میں غلطیاں ہو جاتی تھی۔ تو پھر اللہ نے یہ حکم نازل فرمایا کہ دیکھو نشے کی حالت میں بالکل نماز کے قریب مت جانا۔ تو گویا کہ بتا دیا کہ یہ گندی چیز ہے، اچھی چیز نہیں ہے، اس حالت میں نماز پڑھنا اللہ کو پسند نہیں۔ لیکن ابھی بھی صاف حکم حرمت کا نہیں آیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں صاف حکم دے دیا ان دونوں کے بارے میں، شراب اور جوا، ان دونوں کو ساتھ ساتھ بیان کیا اور سختی سے فرمایا کہ بالکل یہ تو شیطانی کام ہیں، گندے ہیں، نجس ہیں، پلید ہیں، ناپاک ہیں، ان کو چھوڑ دو، اور فرمایا اسی میں تمہاری کامیابی ہے۔ اور پھر اللہ نے بتایا کہ دیکھو شیطان یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے درمیان لڑائیاں پیدا کرے، عداوتیں پیدا کرے، فساد پیدا کرے اور کینہ اور بغض پیدا کرے اور تمہیں دین سے اور نماز سے روک دے۔ تو گویا کہ یہ بات بتا دی کہ جو چیز دین سے ہٹانے والی ہے، آخرت سے دور کرنے والی ہے، غافل کرنے والی ہے آخرت سے، اور اللہ سے غافل کرنے والی اور نماز سے دور کرنے والی، وہ چیز کبھی جائز نہیں ہو سکتی، وہ ناجائز ہوگی، اس سے بچو۔ اس لیے بہت ساری دنیا میں چیزیں ہیں لیکن خود دیکھ کر فیصلہ کر لینا چاہیے، اگر وہ ہمیں اللہ کے دین سے ہٹا رہی ہیں، آخرت سے غافل کر رہی ہیں اور نماز سے ہٹا رہی ہیں تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے دو بھائیوں کا، قابیل اور حابیل کا قصہ بھی بیان کیا۔ قصہ تو مشہور و معروف ہے، آپ نے پڑھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا۔ مسئلہ یہ تھا کہ دونوں کی جو لڑائی ہوئی اس کی بنیاد کیا تھی؟ حسد، کہ قابیل کو حسد پیدا ہو گیا۔ کس چیز سے؟ کہ اس کا جو رشتہ ہو رہا ہے جس لڑکی سے، وہ لڑکی خوبصورت ہے، مجھے پسند ہے۔ تو یہ حسد ایسی چیز ہے، معلوم ہوا کہ اس سے انسان قتل پہ آمادہ ہو جاتا ہے اور قتل بھی کر دیتا ہے۔ وہ تو پھر اللہ نے بعد میں اس کو طریقہ بھی بتایا دفن کرنے کا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن بات جو ہمیں سمجھنے کی ہے، جو اس سے سبق حاصل ہو رہا ہے، قصہ سنانا مقصود نہیں، وہ کیا ہے، وہ سمجھنے کی بات ہے۔ وہ کیا ہے کہ جب اس زمانے میں آدم علیہ السلام کے قریب کا زمانہ ہے، دونوں پیغمبر کی اولاد ہیں، ان کے اندر ایسا حسد ہو سکتا ہے کہ ایک بھائی اپنے دوسرے بھائی کو قتل کر دے۔ اور حسد کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ انسان دوسرے کے پاس جب دیکھتے ہیں نا، اس کے پاس یہ نعمت ہے، نعمت کوئی بھی ہو سکتی ہے، صحت بھی ایک نعمت ہے، مال بھی ایک نعمت ہے، اچھا گھر بھی نعمت ہے،
खूबसूरती भी नेमत है, अच्छी बीवी भी नेमत है, अच्छी औलाद भी नेमत है, बहुत सारी नेमतें हैं। तो फिर दूसरा बाज़ लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते, दिल में जलन कुड़न हसद पैदा हो जाता है कि इससे ये नेमत छिन जाए, ये हसद। अब उससे बचने का तरीक़ा क्या है? आज के ज़माने में अब क्या हम समझते हैं हसद कम हो गया? नहीं, हसद बहुत ज़्यादा हो गया, कम नहीं हुआ और बढ़ रहा और मज़ीद और बढ़ेगा। तो हासिदीन ख़त्म नहीं हो सकते, न कम हो सकते हैं, वो बढ़ते रहेंगे। बचने का तरीक़ा क्या है ये नहीं पता चलता कि किस। अच्छा ये भी मैं आपको बता दूं, ये तजर्बे की बात है कि ये ज़रूरी नहीं है कि जिस शख्स में आज हसद नहीं है तो कल आइंदा उसके दिल में हसद पैदा ना हो। ये बहुत तजर्बा है इस बात का, बड़ा गहरा तजर्बा है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं साल हर साल तक बड़े मुखलिस होते हैं, शुरू में बड़े मुखलिस होते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनके दिलों में भी हसद पैदा हो जाता है कि जी ये नेमत इसके पास क्यों है, ये नेमत छिन जाए। इज़्ज़त भी एक नेमत है, किसी के पास इज़्ज़त हो जाए, किसी की इज़्ज़त ज़्यादा हो, ये भी, इससे भी बड़ा हसद पैदा हो जाता है। अपने लोग, अच्छा याद रखिएगा, हसद कभी गैर नहीं करेगा, अजनबी नहीं करेगा, जिससे आपका ज़्यादा वास्ता नहीं है ना, ज़्यादा करीबी ताल्लुक़ नहीं है, रिश्तेदारी नहीं है, ज़्यादा उठना बैठना नहीं है, दूर की सलाम कलाम है, वो आपसे हसद नहीं करेगा। हसद वही करेगा जो आपके करीबी होगा, ये याद रखना। अब उससे बचने का तरीक़ा क्या? आज के ज़माने में हसद से बचने का बेहतरीन तरीक़ा एक मशवरतन हमारे बड़ों ने, बुज़ुर्गों ने बताया, हर एक के सामने अपनी नेमत को जाहिर ना करें, अपने सगे भाई के सामने भी ना करें। याद रखिएगा ये बात, काबिल और हाबिल भाई तो थे, दूर के रिश्तेदार नहीं थे, करीबी थे। किसी को ना बताएं कि मेरे पास ये नेमत है, मुझे ये नेमत मिली। देखिए मैं आपको साफ बता दूं, आज का ज़माना वो है कि औलाद माँ बाप से हसद करने लग जाती है, वो भी हसद कर लेती है। ऐसा वक्त आता है, ये ज़रूरी नहीं शुरू में, आहिस्ता आहिस्ता उम्र बढ़ते 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 एक वक्त ऐसा आता है वो हसद में मुब्तला हो जाते हैं, दिल में अदावत पैदा हो जाती है। इसलिए जो नेमत अल्लाह ने दी, किसी किस्म की नेमत, दीन की नेमत, दुनिया की नेमत, हर एक के सामने ज़ाहिर ना करें, जी मेरे पास ये है, अल्लाह ने मुझे ये नेमत दी। बताने की, इजहार करने की ज़रूरत नहीं है। और इजहार करने में एक तो हासिदीन हैं, वो तो हसद से नुकसान पहुंचाएंगे, और दूसरे आजकल चोर और डाकू हैं। जब पता चलेगा उनको कि हाँ इसके पास माल बहुत है, इसके पास फलां चीज़ बहुत है, तो डाकू कहाँ छोड़ेंगे, वो तो तलाश में रहते हैं, उनके भी बंदे घूमते रहते हैं। पता चल जाए तो वो तो बग़ैर छीना झपटी के छोड़ेंगे नहीं, डकैती के बग़ैर छोड़ेंगे नहीं। इसलिए आज का ज़माना ऐसा दौर नहीं है कि नेमतों को ज़ाहिर किया जाए, बताया जाए और खूब आदमी दिखलावा करे, शोशा करे। ये दिखलावा जो है ना, इससे भी पता चलता है, जिस बाज़ लोगों के पास पैसा आ जाता है, अब जो पैसा आ गया ना, वो पैसा फिर क्या होता है, तंग करता है, परेशान करता है, वो उछलता है, फिर वो उस पैसे को निकालना चाहता है, खर्च करना चाहता है, और फिर लोगों की नज़रों में आता है, अपने लिए मुसीबतें पैदा कर देता है। इसलिए ये दिखलावा और बताना ये अच्छा नहीं है, ये दूसरों की नज़रों में आना है और अपने दुश्मन बढ़ाना है। आदमी छुप के रहे, अपनी नेमतों को छुपा के रखे, हर एक के सामने जाहिर ना करे, हर रिश्तेदार के सामने, हर दोस्त के सामने, किसी भी करीबी के सामने। तो उससे ये सबक हासिल हुआ कि इससे हसद पैदा हो जाएगा, हासिदीन बढ़ जाएंगे, दुश्मनियाँ बढ़ जाएंगी, लोग तकलीफ़ें पहुँचाएंगे। इससे बचना चाहिए। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने इस सूरत के अंदर, सूरह माइदा के अंदर भी ये हुक्म दिया और दूसरी सूरतों में भी ये हुक्म है। ख़ास तौर पे एक तो ये हुक्म है कि जी बुरे लोगों की सोहबत से बचो, ये तो एक अलग हुक्म है, मुस्तकिल हुक्म है।
لیکن یہاں جو حکم ہے نا وہ کیا ہے کہ جو لوگ اللہ کے احکام کا مذاق اڑا رہے ہیں. دیکھیے آپ کو پتہ ہے دنیا میں مسلمانوں کے اندر ہر طرح کے لوگ ہیں، ہر ذہن کے، ہر مزاج کے. بعض لوگ ان کا کام یہی ہوتا ہے جہاں بیٹھیں گے نا وہ کسی دینی مسئلے کو لے کے چھیڑیں گے اور مذاق اڑانا شروع کر دیں گے. دیکھا یہ مولویوں کی بات یوں ہے، اور وہ اللہ کا حکم ہے. مولوی جو بات کرتے ہیں تو وہ اپنے گھر سے بنا کے تھوڑی لے آتے ہیں، وہ قرآن و حدیث کا حکم ہے وہ بیان کر رہے ہیں، تو وہ مذاق اڑانا در حقیقت اللہ کے حکم کا، قرآن و حدیث کے حکم کا مذاق اڑانا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے بچو، بالکل مت بیٹھو. سختی سے منع کیا کہ بالکل مت بیٹھو. اگر ان کے ساتھ بیٹھو گے تو اللہ الفاظ ہیں قرآن کے، اللہ کے الفاظ، انکم اذا مثلہم. اگر تم ان کے ساتھ بیٹھو گے تم بھی ان کے جیسے ہو جاؤ گے، جو حشر ان کا ہوگا وہی تمہارا ہوگا. دیکھیے ہم ایک آدمی وہ سمجھ رہا ہے، وہ دیندار ہے، دین کی عظمت جانتا ہے، دین کے احکام کی عظمت جانتا ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ جو میرے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، رشتہ دار بیٹھے ہوئے ہیں، یہ غلط بات کر رہے ہیں، لیکن اس کے اندر اتنی ہمت اور جرت نہیں کہ ان کے سامنے اختلاف کر سکے اور ان کو کہہ سکے کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں. سن رہا ہے. تو یہ سننا بھی اللہ کو پسند نہیں ہے کہ بیٹھ کے سنو نہیں. اگر سننا ہے تو جواب دینے کی اپنے اندر ہمت اور جرت رکھو، کچھ بولنے کی طاقت رکھو، کچھ تو بولو، کچھ تو کہو. یہ اللہ رسول کا حکم ہے. اگر ایک شخص کا مذاق اڑا رہا ہے تو اس میں بولو، اس کو منع کرو. نہیں منع کر سکتے تو مت سنو اس کی بات، اٹھ جاؤ، چلے جاؤ. اللہ نے فرمایا ورنہ عذاب میں بھی ان کے ساتھ شریک ہو گئے. اس لیے یہ بڑی خطرناک بات ہے. اور ہوتا کیا ہے، ایک تو عذاب تو اپنی جگہ پر ہے، نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے نا تو آہستہ آہستہ برے لوگوں کی برائی کا اثر پڑتا جاتا ہے. پہلے بیٹھے گا تو بڑی ناگواری ہوگی ان کی باتوں سے، یہاں یہ لوگ صحیح نہیں کہہ رہے، غلط کہہ رہے ہیں، لیکن بولنے کی طاقت نہیں، ہمت نہیں، بولے گا نہیں. ایک دفعہ سنے گا، 2 دفعہ سنے گا، 3 دفعہ سنے گا، 4 دفعہ، جب 8-10 دفعہ سنے گا نا تو آہستہ آہستہ پھر اس کی برائی کم ہوتے ہوتے ختم ہو جائے گی. پھر ان کی باتوں میں شریک ہونے لگے گا، ان کے ہنسی مذاق میں یہ بھی شریک ہونے لگے گا اور ہنسنے لگے گا اور قہقہ لگانے لگے گا اور ان کو داد بھی دینے لگے گا کہ ہاں بہت اچھی بات کی. کیا ہوگا؟ وہ تو ایسی بات کر رہے ہیں جس سے اپنا ایمان خراب کر رہے ہیں، اور یہ جب ان کے ساتھ شریک ہو گیا اس نے بھی اپنا ایمان خراب کر لیا. اس لیے کہ یہ کیا ہے، یہ دیکھیے ایک آدمی، میں مسئلہ ایک سمجھا رہا ہوں آپ کو، آپ نے سنا بھی ہوگا، پھر سمجھ لیں یاد دہانی کے لیے. ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا تو نماز چھوڑنے کی وجہ سے وہ کافر نہیں ہوگا، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، سزا ملے گی، کافر نہیں کہیں گے اس کو چھوڑنے کی وجہ. روزہ نہیں رکھ رہا تو روزہ چھوڑنے کی وجہ سے کافر نہیں ہوگا، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو رہا ہے. زکوٰۃ نہیں دے رہا، زکوٰۃ چھوڑنے کی وجہ سے کافر نہیں ہو رہا، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو رہا ہے. لیکن اگر ایک شخص نماز کا مذاق اڑانا شروع کر دے، جیسے ہی مذاق اڑائے گا فوراً کافر ہو جائے گا. جیسے ہی روزے کا مذاق اڑائے گا کافر ہو جائے گا. اللہ کے جتنے، ایک آدمی داڑھی نہیں رکھ رہا، کاٹ رہا ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو رہا ہے، گناہ گار ہو رہا ہے، کافر نہیں ہو رہا. لیکن اگر وہ داڑھی کا مذاق اڑائے گا کافر ہو جائے گا. یہ داڑھی کا حکم یہ کسی کے باپ دادے کا حکم نہیں ہے، یہ اللہ اس کے رسول کا حکم ہے. تو اللہ کے کسی بھی حکم کا مذاق اڑانا، یاد رکھیے، اس سے فوراً انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اور جو بھی پھر اس کے ساتھ شریک ہوگا باتوں میں، ہنسی مذاق میں، وہ بھی اپنے ایمان کو خطرے میں ڈال دے گا. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ بچو، ان کے ساتھ بیٹھنے سے بچو، ان کی باتیں سننے سے بچو جو دین کا مذاق اڑا رہے ہیں. آج کے دور میں بہت ساری ایسی چیزیں پیدا ہو گئیں، بس مختصر اشارتاً میں عرض کر رہا ہوں. آج ایسے فتنے پیدا ہو گئے، آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے ایسے اسکالر پیدا ہو گئے جو بیٹھ کے مختلف چینلوں کے اوپر اینکر ہیں، وہ کہتے ہیں ارے یہ تو مولویوں کی ایسی بات ہے، موسیقی اور میوزک کہاں سے حرام ہو گئی، گانا کہاں سے حرام ہو گیا جی، فلاں چیز کہاں سے حرام ہو گئی، یہ ڈانس کہاں سے حرام ہو گیا، یہ اپنی طرف سے بنا کے کہہ رہے ہیں.
یاد رکھیے یہ ڈانس، گانا، بجانا، آلات موسیقی یہ کسی امام نے، کسی مجتہد نے، کسی فقیہ نے، کسی عالم نے حرام قرار نہیں دیے، احادیث سے ان کی حرمت ثابت ہے، ایک نہیں کئی احادیث ان کی حرمت کے اوپر موجود ہیں، اس کے بارے میں ساری کتابیں لکھ دی گئی ہیں، سب کچھ موجود ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ممنوع اور حرام قرار دیا ہے، اور آج لوگ اس کا مذاق اڑا کے کیا کر رہے ہیں؟ نہ اللہ کا نقصان کر رہے ہیں، نہ اللہ کے رسول کا، وہ اپنے ایمان کا نقصان کر رہے ہیں، اپنے آپ کو ایمان سے خارج کر رہے ہیں۔ اس لیے مثال دی میں نے، تو اس لیے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالنا ہے۔ باقی انشاءاللہ کل الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ یا اللہ ہم سب کے کل گناہوں کو معاف فرما، تمام خطاؤں سے درگزر فرما۔ میرے پیارے اللہ ہم سب کے ایمانوں کی حفاظت فرما، پوری امت کے ایمانوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اپنی اور اپنے حبیب کی کامل محبت نصیب فرما، اپنے حبیب کی کامل عظمت نصیب فرما، اور اپنے احکام کی بھی عظمت اور ان کی بڑائی نصیب فرما۔ یا اللہ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما محض اپنے فضل سے۔ یا اللہ ہم سب کو ایمان کامل، اخلاص کامل، احسان کامل نصیب فرما، دنیا بھی اچھی فرما، آخرت بھی اچھی فرما۔ میرے پیارے اللہ غزہ کے مظلوم، بے بس اور بے کس مسلمان جو آپ کی مدد کے منتظر ہیں، یا اللہ ان کی غیبی مدد فرما دیجئے، غیبی نصرت فرما دیجئے، غیبی حفاظت کے بندوبست فرما دیجئے۔ یا اللہ ان کی حفاظت فرما لیجئے، یا اللہ ان کی حفاظت فرما لیجئے، ان کی جان، مال، عزت و آبرو، ان کے بچوں کی، ان کے عورتوں کی، ان کے گھروں کی، ان کے سارے اسباب کی، ساری چیزوں کی حفاظت کے لیے غیب سے بندوبست فرما، مزید نقصانات سے بچا لے، مزید تکلیفوں سے بچا لے، مزید مصیبتوں سے بچا لے، مزید آفات سے بچا لے۔ یا اللہ جتنے بیمار ہیں، ان کے زخمی ہیں، ان کو اپنے فضل سے شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما دیجئے، صحت، قوت، تندرستی عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ ان کی ساری ضروریات کو غیب سے پورا فرما، نقصانات کی غیب سے تلافی فرما۔ یا اللہ ان کو غیبی مدد فرما کر، نصرت غیبی عطا فرما کر، فتح مبین عطا فرما، غلبہ اور کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ القدس کو آزادی نصیب فرما محض اپنے فضل سے۔ اسرائیل، اس کی فوج، اس کا اسلحہ، اس کے معاون، اس کے مددگار، ان سب کو نیست و نابود فرما، تباہ و برباد فرما۔ ان کی ہلاکت کے لیے غیب سے صورتیں پیدا فرما، ذلت اور خواری اور تباہی ان کے اوپر لکھ دے، ان کے اسلحے کو انہی کی تباہی کا ذریعہ بنا دے، ان میں آپس میں اختلاف اور افتراق پیدا فرما دے۔ یا اللہ ان کے دلوں میں خوف، رعب اور ہیبت اور بزدلی پیدا فرما دے۔ یا اللہ شکست اور ذلت کا جل مشاہدہ کرا دے محض اپنے فضل سے۔ ہم سب کی ساری تکلیفوں، پریشانیوں کو دور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا